اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، اللہ رب العزت نے اپنے خاص فضل سے انسانیت کی رہنمائی کے لیے امت مسلمہ کے لیے بطور رہبر و رہنما، پیشوا و مقتدا اور استاذ و معلم مدرب کے طور پہ جس ہستی کا انتخاب کیا اسے جناب مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہوا بلغ ما انزل الیک من ربک، جو شریعت ہم نے آپ پہ بذریعہ وحی اتاری ہے، آپ اللہ کے بندوں تک اسے پہنچا دیں۔ 13 سالہ مکی دور میں ساری رکاوٹوں کے باوجود 10 سالہ مدنی دور میں جنگوں، غزووں، مختلف مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے بھی آپ نے قدم کبھی نہیں روکے۔ تعلیم بھی جاری رہی، تربیت بھی جاری رہی۔ میرے پیمبر کے حلقہ احباب میں شامل ہونے والے یارانے نے اور رب کی طرف سے چنے ہوئے میرے محبوب کے گھرانے نے وفا اور حیا کی وہ مثالیں قائم کی کہ دنیا 2 سپر پاوریں اپنی گردنیں جھکا ہی نہیں بیٹھیں، اپنا وجود تک کھو بیٹھیں۔ یہ دونوں چیزیں حیا و وفا کے بغیر ممکن نہیں ہوتی، مگر کچھ لوگوں کا شیوہ ہے کہ پیمبر کو چاروں طرف سے خالی کر دو، بالکل ناکام ثابت کر دو، قرآن کے پہلے گواہوں کو، وحی کے پہلے شاہدین کو، ناظرین کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامعین کو، طلاب علم کو اور حلقہ تعلیم و تربیت میں بیٹھنے والوں کو بے وفا بھی ثابت کر دو، معاذ اللہ بے حیا بھی ثابت کر دو۔ وہ دین جس کا مقابلہ کیسر و کسریٰ، روم و فارس نہ کر سکے، وہ صداقت کہ جس کے سامنے دنیا کا کوئی جھوٹ نہ ٹھہر سکا، میرے پیمبر کے یاروں کی وہ وفا کہ جس کے سامنے جفا کے قدم نہ جم سکے۔ آج انہی پہ لوگ جو اپنے نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، دین میں، شریعت میں ناکام ٹھہرے، جن کی گواہی کوئی محلے میں کوئی ہمسایہ دینے کو تیار نہیں، وہ ان لوگوں پہ بولتے ہیں جن کی گواہی پورے اہل زمین نے بھی دی، عرش بری نے بھی دی، رب کی کتاب نے بھی دی، کتاب اللہ کی آیات نے بھی دی، میرے محبوب کی زبان نے بھی دی، اور آقا کی روایات نے بھی دی۔ گزشتہ ملاقات میں با وفا یارانہ اور با وفا گھرانہ، اسی کا آج تسلسل ہے۔ دوسرے پارٹ میں، دوسری قسط میں، اس سے پہلے ہم 82 قرآن کی گواہیاں اور پروٹوکولز مختلف مقامات سے ان کے بارے میں ذکر کر چکے۔ جو احباب تھے
وہ سن چکے، جو نہیں میں اختصار سے صرف تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ مالک نے ان کو یہ پروٹوکول دیا، اس حقیقت کو مانا پہلے نمبر پہ کہ وہ اس اصلی ہدایت پہ ہیں جو آسمان سے رب نے اتاری ہے۔ قرآن مجید کے پاروں میں، مختلف صورتوں میں، صفحات پہ پھیلی ہوئی ان کی خوبیوں کے تذکروں کے بعد قرآن جب اولئک بولے تو اس سے مراد سب سے پہلے میرے نبی کے اصحاب ہوتے ہیں، اہل بیت کے افراد ہوتے ہیں۔ اللہ نے دوسرے نمبر پہ ان کو جو پروٹوکول دیا، کامیابی کا سرٹیفکیٹ تھمایا، ساری دنیا کی مخالفت ایک طرف، اللہ کہتے ہیں کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی کامیاب ہیں۔ تیسرے نمبر پہ اولئک اصحاب الجنہ، چوتھے نمبر پہ ہم فیہا خالدون، پانچویں نمبر پہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، تیرے رب کی سلامتیاں، رحمتیں اور برکتوں کا نزول ان پہ۔ پروٹوکول چھٹے نمبر پہ رب نے لگایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ دنیا جو مرضی کہے، میں نبی کے یارانے اور گھرانے کو صاحب ہدایت کہہ رہا ہوں۔ ساتویں نمبر پہ فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، ان کی کمی بیشیوں کی توبہ قبول ہو چکی۔ اور آٹھویں نمبر پہ اولئک الذین صدقوا، یہی وہ ہیں جو سچے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ نویں نمبر پہ تقوی کے، پرہیزگاری کے سرچشمے۔ دسویں نمبر پہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، انہوں نے ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ جو بھی کام کیا، اللہ نے ان کی کمائی کے بدلے ڈال دیے۔ 11ویں نمبر پہ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ دنیا کے، پیسے کے، مادے کے امیدوار نہیں تھے، اللہ کی رحمتوں کے امیدوار۔ 12ویں نمبر پہ اللہ پھر لوٹا کے کہتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی کامیابیوں کی راہوں پہ چلنے والے۔ اور 13ویں نمبر پہ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، باصلاحیت لوگ۔ 14واں پروٹوکول قرآن نے لگایا، اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ یہ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان کی جزا ہی صرف یہ ہے کہ رب نے ان کو ہر طرح سے پاک اور صاف کر رکھا ہے۔ 15واں پروٹوکول وجنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتیں، ایسے باغات، ایسے مقامات، ایسی رہائشیں جن کے نیچے بہتی ہوئی نہریں۔ 16واں پروٹوکول خالدین فیہا، سدا بہار زندگی، نکالے نہیں جائیں گے۔ 17واں پروٹوکول ونعم اجر العاملین، ہماری رحمت تو رحمت ہے ہی، مگر ان کی محنتیں اور ان کی کمائیاں، ان کو دیکھ کر کے، ان کی کاوشوں کو دیکھ کر کے ہم نے اس کا بدلہ دیا ہے۔ 18واں پروٹوکول اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو ان کے رب کے ہاں اجر ہی اجر، دنیا جو مرضی کہے، فسق و فجور کے تانے دے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں نیکی اور اجور کی بات کرتے ہیں۔ 19واں پروٹوکول فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ کی طرف سے ان کے لیے اگر کوئی زندگی میں انسانی تقاضوں کے تحت کمی بیشی ہوئی ہے تو مالک نے معافیاں دے دی ہیں۔ 20واں پروٹوکول اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے، انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ رہنے والے، نبوتوں کی معیت پانے والے، صدیقین کا لقب پا کے صدیقین کے ساتھ رہنے والے، شہادتوں کے جام نوش کرنے والے، شہداء بن کے میدانوں میں کارزار کو گرم کرنے والے، والصالحین، اور جتنی صلاحیت دین چاہتا تھا اس کو گلے لگانے والے، وحسن اولئک رفیقا، اور ان کی صحبتیں اگر یہ بھی میں شمار کروں تو یہ 5 مل کے 25 ہو رہی ہیں، لیکن ہم نے اس کو صرف معیت انبیاء اور انعام یافتگان میں شمار کر کے اسے ایک ہی گنا۔ 22واں پروٹوکول فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، اللہ کی طرف سے معافیوں کے اعلان۔ 22واں پروٹوکول جنتوں میں دخول فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ۔ 23واں پروٹوکول فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، دنیا جن کا شمار دنیا کفر میں کرنے جا رہی ہے، معاذ اللہ، اللہ کہتے ہیں کہ یہ مومنوں کے ساتھ۔ 24واں پروٹوکول وَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اجروں کی بہار۔ اور 25واں پروٹوکول اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہ فجور والے نہیں، اجور والے ہیں۔ 26واں پروٹوکول اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما،
تمہارے پاس دنیا میں اتنے بڑے پہاڑ نہیں ہوں گے جتنے ہم نے ان کے لیے اجر کے انبار لگا دیے۔ 27واں پروٹوکول اللہ کی ہدایت پر، اللہ کی ہدایت پر ہی نہیں فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، یہ بھی پروٹوکول ہے کہ ان کی رہنمائی جیسی رہنمائی، ہدایت جیسی ہدایت، زندگی جیسی زندگی اور بندگی جیسی بندگی لیجئے۔ 28واں پروٹوکول اولئک لہم الامن وہم مہتدون، امن والے، ایمان والے، ہدایت والے۔ اور 29ویں نمبر پہ رب دہرا رہے ہیں تیسری مرتبہ کہ یہی وہ لوگ ہیں فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فلاح پانے والے۔ میں اور آپ حیّ علی الفلاح کی طرف بلاتے ہیں، کوئی آتا ہے کوئی نہیں آتا، نہ آنے والے بھی بولتے ہیں، مگر حیّ علی الفلاح کہنے کے بعد ایک بھی ریکارڈ میں ایسی بات نہیں آئی کہ کوئی پیچھے رہ گیا ہو۔ ایک مرتبہ کوئی موقع ملا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی پہ کھڑا کیا اور ارادہ کیا کہ جو حیّ علی الفلاح حیّ علی الصلاح کے بعد نہیں آئے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، مگر میرے محبوب نے کہا اگر بچوں کا اور عورتوں کا خیال نہ ہوتا تو میں جلا دیتا۔ حضرات اس قدر اگر کہیں ایک مرتبہ 2 لوگ صرف پیچھے بیٹھے ہوئے ملے اور آپ پوچھیں نماز کے ساتھ کیوں نہیں ملے، منافق ہو گئے ہو، وہ جواب دیں کہ حضور نہیں ہم نماز پڑھ کے آئے تھے تو بیٹھ گئے، مسئلے کا علم نہیں تھا۔ آپ نے مسئلہ سمجھا دیا کہ جب جماعت کھڑی ہو اور آپ کہیں سے نماز پڑھ کے آئے ہوں ساتھ مل جائیے تاکہ دیکھنے والا آپ کے بارے میں کوئی منفی رائے قائم نہیں کرے، پہلے آپ کے فرض ہو جائیں گے، یہ والے آپ کے نفل ہو جائیں گے۔ حضرات اس کے بعد کوئی واقعہ نہ ملا، حیّ علی الفلاح ایک نبی نہ آئے اور اجازت مانگے کہ گھر دور ہے، لانے والا کوئی نہیں، میں نماز گھر پڑھ لیا کروں، آپ اجازت دے کے پھر بلائیں اور کہیں حیّ علی الفلاح کی آواز آپ تک آتی ہے؟ کہا جی حضور۔ کہا پھر نہیں، پھر مسجد میں آنا پڑے گا۔ پھر آنکھوں والے تو آتے ہی تھے، پھر نبینے نے بھی کبھی غیر حاضری نہیں کی، پھر قرآن کیوں نہ کہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ 30واں پروٹوکول اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون، بار بار دہرایا جا رہا ہے جنتیں ملیں گی، ہمیشہ رہیں گے۔ 31ویں نمبر پہ اللہ پھر کہتے ہیں اولئک ہم المفلحون۔ 32واں پروٹوکول اولئک ہم المؤمنون حقا، حق والے اور سچ والے مومن۔ 33ویں نمبر پہ لہم درجات عند ربہم، تیرے رب کے ہاں ان کے گریڈ بلند تر بلند۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد 34واں پروٹوکول ومغفرۃ ورزق کریم، عزت والا رزق، عزت والا، اکرام والا۔ اور 35واں پروٹوکول اولئک بعضهم اولیاء بعض، تم جن کی دشمنیاں پیش کر رہے ہو ہمارے نزدیک وہ ایک دوسرے کے یار۔ اجتہادی کمی بیشیاں ہم فقہا کی بھی دور کر دیں اور نیکی اور اجر دیں، وہ تو میرے نبی کے یار اور اصحاب تھے۔ 36واں پروٹوکول اولئک هم المؤمنون حقا، اگر کسی کو ان کے ایمان پہ شک ہے تو اپنے ایمان کی فکر کرے، وہ تو میرے نزدیک ثابت شدہ برحق ایمان والے۔ اللہ 37واں پروٹوکول لگاتے ہیں فَعَسَىٰ أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، ہدایت کے سرچشمے۔ 38واں وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہاں فائزہ انعام کو کہتے ہیں، فائز جیتنے والے کو کہتے ہیں۔ دنیا کہتی ہے وہ ہار گئے، رب کا قرآن کہتا ہے کہ وہ جیتے ہوئے اور اپنے ہدف اور ٹارگٹ کو پانے والے۔ 39ویں نمبر پہ اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ نے اپنی رحمتوں کا پروٹوکول دیا۔ 40واں واولئک لہم الخیرات، ساری نیکیاں بھلائیاں انہی کی ہیں۔ اور 41ویں نمبر پہ واولئک هم المفلحون، اللہ پھر کہتے ہیں یہ فلاح والے، کامیابیوں والے۔ 42واں اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون۔ 43ویں نمبر پہ اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ 44ویں نمبر پہ اصحاب الجنہ۔ 45واں پروٹوکول اولئک لہم عقبی الدار، آخرت انہی کی۔ 46ویں نمبر پہ فاولئک کان سعیہم مشکورا، ہم ان کی محنتوں کے قدردان۔ 47ویں نمبر پہ اولئک الذین یدعون، یہ دعائیں کرنے والے، یبتغون الی ربہم الوسیلہ۔ 48ویں نمبر پہ رب کا تقرب اور وسیلہ
ڈھونڈنے والے 49ویں نمبر پہ ان کی دوڑ ایہم اقرب کہ رب کے زیادہ قریب کون ہوتا ہے، اور 50واں پروٹوکول ویرجون رحمتہ رب کی رحمتوں کے متلاشی 51 نمبر پہ ویخافون عذابہ اللہ کے عذاب سے ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے، دن کو گھوڑوں کی پیٹھ پہ اور رات کو مسلح پہ سہم کے، اور صبح کے وقت کیا کہتے ہیں وبالاسحار ہم یستغفرون اللہ سارا دن میدان جہاد میں رہ کے رات کو تیرے سامنے گڑ گڑاتے روتے رکوع سجود تشہد میں بیٹھ کے اللہ پھر بھی حق ادا نہیں ہوا، وبالاسحار ہم یستغفرون اللہ اس نئی صبح میں معافی کے ساتھ حاضر ہے، معاف کر دینا۔ حضرات ان ہستیوں کے بارے میں رب نے 52 نمبر پہ پروٹوکول لگایا، یوم ندعو کل اناس بامامہم ان کی کتاب، ان کا امام، ان کی لکھی ہوئی تحریریں، فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم یہ اپنی کتابوں کو خوشی خوشی پڑھنے والے۔ 54 نمبر پہ ولا یظلمون فتیلا ذرا بھی ظلم نہیں ہونے والا۔ 55 نمبر کا پروٹوکول اولئک لہم جنات عدن ہمیشہ کی جنت تجری من تحتها الانہار نیچے نہریں بہنے والی۔ اتنی کامیابیوں کے سرٹیفکیٹس کسی کے بریف کیس میں دکھائیے۔ پچھلے دنوں بڑی شہرت چلی تھی، ایک طالب علم نے ماشاءاللہ جی اتنے گولڈ میڈل کمائے ہوئے ہیں تو اس کو اعزاز نہیں ملا۔ ایک بچی کے ٹھمکا جو ہے اس کو ہزاروں لوگوں نے فالو کیا۔ تو میں یہی کہوں گا یہ ڈسکے لگانے والے، یہ ٹھمکے لگانے والے، یہ ناچ ناچ کے ایکٹنگ کرنے والے جنہوں نے زندگی میں کبھی باطن کو صاف کر کے نہیں دیکھا، وہ اپنے ظاہر و باطن کا خبث نکال کے اللہ کے دیے ہوئے ان گولڈ میڈلز پہ بولیں تو تف ایسی زندگی کے اوپر اور ہماری پھر ان کی پیچھے بڑھنے کے اوپر۔ اگر ٹھمکے والی بری تھی اور فالوورز بہت مل گئے تو پتہ یہ رکھیے کہ فالوورز کی تعداد کو نہیں دیکھا جائے گا، کون کہاں کس رو میں بہہ گیا ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ تعلیم کو، تربیت کو، محنت کو، کاوش کو، بھاگ دوڑ کو، وفا کو، حیا کو لیتے ہوئے پاتے ہوئے زندگیاں بیت گئیں، مال جان دولت دنیا کا تن من دھن سیم و زر ہر چیز قربان کر کے جب رب نے گولڈ میڈل دیے تو کوئی اٹھ کر کے کہے تو اللہ جواب میں کہتے ہیں ہاں ہاں تم جو مرضی کہو، یہاں کسی کے سر پہ ٹوپی دے دی جائے، گلے میں میڈل دے دیا جائے، اللہ کہتے ہیں 56 نمبر پہ ہم کیا دیں گے، یحلون فیہا من اساور من ذہب ہم سونے کے کنگن پہنا کے پروٹوکول دیں گے۔ مالک کہتے ہیں وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا ہم ان کو خاص جنت کی پوشاک سبز رنگ کی پہنائیں گے۔ کس چیز کی؟ من سندس و استبرق نیچے باریک استبرق لگے ہوئے اور اوپر موٹے ریشم اور چمکتے دمکتے، اور جہاں بٹھائیں گے متکئین فیہا علی الارائک ان کے پروٹوکول میں لگے ہوئے ہماری طرف سے بچھے ہوئے قالین، لگے ہوئے تکیے۔ 61 نمبر پہ نعمت ثواب کتنا خوبصورت بدلہ ہے، اور 62 وحسنت مرتفقہ یہ یارانہ کتنا پیارا ہے، یہ گھرانہ کتنا پیارا ہے۔ آؤ اس منظر کو دیکھو، قرآن کہے فاولئک یدخلون الجنہ جنتوں کے داخلے۔ یہاں کسی کو پاسپورٹ مل جائے نا یورپ کا تو پوری دنیا کو دکھا رہا ہوتا ہے یہ دیکھو جی مجھے انٹری کی اجازت، میرا ویزا لگ گیا ہے۔ اللہ نے ویزے لگا کے جنت کے دے کے کہا فاولئک لہم الدرجات العلی۔ یہاں کوئی اکانومی سفر کرے جی ماشاءاللہ امریکہ جا رہا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو جنتوں کے اندر بالا خانے عطا کیے ہیں۔ 65 نمبر پہ اولئک هم الوارثون یہ یہاں کے وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس۔ پیراڈائز میں ایک پلاٹ مل جائے تو بڑی فخر کے ساتھ کہتا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم نے ریئل فردوس میں ان کو الاٹمنٹیں کر دیں۔ اور 67 پہ انتقال میں یا کسی جو ہے وہ رجسٹری میں کوئی دھوکہ شوکھا نہیں ہے، ہم فیہا خالدون صدا کی ہے۔ 68 نمبر پہ اولئک یسارعون فی الخیرات جس کام کو ہاتھ ڈالتے ہوئے تمہیں آج تک ہمت نہیں ہو سکی، یہ ادھر کلمہ پڑھتے تھے اور ادھر جو ہے وہ چھلانگ مار دیتے تھے۔ تم عاشقوں کو کہتے ہو کہ سونی نے نہیں دیکھا تھا گھڑا کچا ہے یا پکا ہے، وہ چناب کی چھلوں کی نظر ہو گئی تھی۔ تو نے میرے نبی کے یاروں کو نہیں دیکھا، ہاتھ میں کھجوریں ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، ادھر کلمہ پڑا ہے، ادھر جنت کی خوشخبری دی ہے۔ کہا حضور لڑوں تو جنت ملے گی؟ کہا ہاں۔ کہا چلے باقی کھجوریں چل کر کے پھر جو ہے آگے جنت میں کھائیں گے، پھینکا اور انٹری دے دی۔ ابھی بھی تجھے وفا نظر نہیں آئی؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یارانہ اور گھرانہ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ
ایک دوسرے سے بڑھ بڑھ کے. جب تیرے میرے بچوں کو گیم سے فرصت نہیں ملتی، اس عمر کے بچے بدر کے لیے ان کی رجسٹریشن ہو رہی ہے اور شرطیں پوری نہیں ہوتی. کسی کی چھاتی چھوٹی ہے، پوری نہیں. کسی کا قد چھوٹا ہے، تو یوں کر کے کون کھڑے ہیں؟ یہی لوگ تھے. پتہ کر یہ اتنا سا اوپر قد کیسے بڑھایا تھا، اور اپنی انگلیوں کے بل کھڑے ہو کے کہ تاکہ ماپ میں آ جائیں. کہاں جا رہے تھے؟ کوئی سرکس لگی تھی؟ کوئی میلہ لگا تھا؟ جناب کیا تھا؟ کوئی آؤٹنگ کے لیے جا رہے تھے؟ کوئی پہاڑوں پہ چڑھ کے سیر کرنے کے لیے؟ میدان جنگ میں، میدان کارزار میں. مگر اللہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں مسابقت لینے والے. اور 70 نمبر پہ مالک کہتے ہیں وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ، پاکیزہ مردوں کے لیے ہماری چنی ہوئی پاکیزہ عورتیں ہیں. وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ مردوں کے لیے صرف عورتیں ہی پاکیزہ نہیں، ان پاک باز ہستیوں کے لیے، مستورات کے لیے پاکیزہ مرد میرے نبی کے یار اور اصحاب. 72 نمبر اولئک مبرؤون مما یقولون. قیامت تک کوئی بندہ، میں لفظ بھونکنا بہت چھوٹا سمجھتا ہوں، کوئی بھی لفظ لے آئیں کسی عزت دار کے اوپر بولنے والے کے لیے وہ لفظ چھوٹا ہوگا، بالخصوص اگر وہ سچا ہے. میرے محلے کا اگر کوئی شخص مجھ سے عمر میں بڑا ہے نا، اور اس کا کوئی قصور نہیں، میں اس پہ بات کروں تو مجھے حیا آنی چاہیے. میں کسی بھی جنگلی جانور درندے سے بھی بدتر ہوں، اگر میں اس پہ اپنی زبان کھولتا ہوں. یہ تو نبی کے یاروں پر زبان ہے. نظر ثانی فرمائے میرے دوست، جن کو اللہ نے بولنے کا ڈھنگ دیا، رب گونگے بنا دیتا تو کیا ہوتا؟ دنیا کی کوئی طاقت شاید آپ کو روک نہیں پائے، دن بدن آپ کو سپورٹ ملے، مگر اس وقت سے ڈریے جب کلمہ بولنے لگو گے مگر کلمے کی مہلت نہیں ملتی اور زبان ہل نہیں پاتی. پھر بندہ سوچتا ہے کہ ہاتھ جوڑوں، مگر جواب آتا ہے لیٹ ہو گئے ہو. الآن ساری زندگی فرعون طاقت کے نشے میں بولا، مگر جب غوطہ آیا برے وقت سے اور برے انجام سے ڈریے. اللہ کہتے ہیں وہ بری ہیں جن کو رب بری کر دے تو بری نہیں کر سکا. جس کو تیری عدالت عظمیٰ بری کر دے تو کہتا ہے جناب باعزت بری ہوا ہے. یہ اللہ کی ججمنٹ ہے، یہ مالک یوم الدین کا کہنا ہے. اللہ 73 نمبر پہ کہتے ہیں اللہم مغفرہ، 74 نمبر پہ کہتے ہیں رزق کریم، 75واں پروٹوکول دے رہے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم. اللہ کے حضور نے جب بھی بلایا یہ پیچھے نہیں ہٹے، اور ہم کو دن میں کتنی مرتبہ بلایا جاتا ہے ہم نے کبھی جا کے نہیں دیکھا، اور انگلی پھر انہی پہ ہے. اللہ فرماتے ہیں 76 نمبر پہ یقولوا سمعنا واطعنا، سنتے ہی کہتے تھے حضور مان لیا. کتنی حدیثیں ہیں تیرے میدان میں، کتنی حدیثیں ہیں تیرے محلے میں، کتنی ہیں تیرے قرب و جوار میں، کتنی احادیث کے مجموعے ہیں تیرے مدرسے میں، کیا کچھ نہیں ہے تیرے پاس تیرے موبائل میں. لیکن کبھی مان کے دیکھا؟ سننے کے بعد کبھی من کیا کہ مانوں؟ کبھی دل کیا کہ اس پہ عمل کروں؟ سمینا و اطانا 77 نمبر پہ اللہ کہتے ہیں یہ سن کے ماننے والے تھے تو تبھی ہم نے کہا اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں 78 نمبر پہ اولئک الذین یؤمنون باللہ، یہ اللہ پہ حقیقی ایمان لانے والے، ورسول اس کے پیغمبر پہ ایمان لانے والے. 79 نمبر پہ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، یہ توبہ کرنے والے، غلط کو چھوڑنے والے، ایمان لانے والے، عمل صالح کرنے والے. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اور تم کیا لے کے پھر رہے ہو؟ گارنٹی کو نہیں، لیکن ہم نے ان کے کھوٹے لے کے بھی کھروں میں بدل دیے، یہ ہم گارنٹی دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ 80 نمبر پہ کہتے ہیں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، جنت کے اندر بڑے بڑے ان کے لیے محلات تیار ہیں. 81 نمبر پہ ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، ان کو پروٹوکول میں فرشتے جھک جھک کے سلام اور تحفے پیش کریں گے. 82 نمبر پہ واولئک هم المفلحون، جہاں سے بات شروع کی تھی وہیں ختم کر کے ہم نے گزشتہ ملاقات میں ان کے ان پروٹوکول کو ذکر کیا تھا. اب 83 نمبر پہ اللہ پھر وہی کہتے ہیں جو پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں کہا کہ لوگوں سنو اولئک ھدی من ربہم. یہ سورہ لقمان ہے، آیت نمبر 5 ہے. یہ ہیں اس ہدایت پہ جو ہدایت تمہارے رب نے آسمانوں سے اتاری. واولئک ھم المفلحون، یہی کامیاب. 84 نمبر پہ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم. تو معاف نہیں کر رہا، تیرا رب ان کو معاف کر چکا ہے.
تو کہتا ہے کہ میں قبریں اکھاڑوں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں ان کو ایسے ایسے گندگیوں سے، وہ جانے دے یار، رب نے ان کو رزق کریم دیا ہے، معاف کر دیا ہے۔ 85 نمبر پہ اللہ کہتے ہیں فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا، ہم ان کو ڈبل ڈبل ٹرپل اور 10 گنا 100 گنا جتنا انہوں نے کیا ہوگا ان کی سوچ سے بڑھ کے ڈبل کر کے عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ عطائیں دینے کے بعد مالک الملک ان کے تذکرے کرتے ہوئے بات آگے بڑھاتے ہیں اور فرماتے ہیں اولئک لہم رزق معلوم، تمہیں کیا علم، ہمیں علم ہے کہ ان کا رزق کیا ہے۔ اور ان کی 88 نمبر خوبی الذین یستمعون القول، باتیں ساری سنتے تھے، کفر کیا کہہ رہا ہے سنتے تھے، شرک کیا کہہ رہا ہے سنتے تھے، بدعتی کیا کہہ رہا ہے سنتے تھے، نبی کا گستاخ کیا کہہ رہا ہے سنتے تھے، سنتے سب کی تھے۔ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، 89 نمبر پہ ان کی خوبی، مگر جو اس میں سب سے حسن والی ہوتی تھی اسے مانتے تھے، اور وہ وہی ہوتی تھی جو محبوب کی زبان سے نکلی ہوتی تھی، وہی والی۔ اللہ تعالیٰ 90 نمبر پہ کہتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ، ہم ان کے لیے پروٹوکول لگا رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ہدایت دی ہے۔ اور 91 نمبر پہ وَأُولَئِکَ ھم اولو الالباب، لوگ کہتے ہیں یار غریب تھے، پگلے تھے، جہاں آپ کہتے تھے بھاگ پڑتے تھے، اللہ کہتے ہیں یہی تو عقل مند تھے جو محبوب کہتے تھے اسی کے سامنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے تھے بلکہ تسلیم کرتے تھے۔ آپ آج اور میں، پتہ ہے دنیا میں سب سے بڑی جو جنگ لڑی گئی ہے وہ فکری جنگ تھی۔ زندگی رہی تو اگلی ملاقات میں امام بخاری سے آپ کی ملاقات کرواؤں گا، اکیلا تنہا دنیا سے لڑتا رہا۔ میرے رب نے آج یہ صلہ دیا ہے، میرے نبی کے یاروں کے لیے بڑے لوگوں نے جنگ لڑی، ایک امام بخاری نے بھی لڑی رحمۃ اللہ علیہ۔ کوئی بھی حدیث کھولو گے نا، امام بخاری اپنے سے لے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس یار تک اپنی سند پہنچاتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی محنت نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا جو ہے وہ فکری غزوہ اور محاذ نہیں ہے۔ لوگ جن کو کہہ رہے تھے کہ کسی کام کے نہیں، امام بخاری نے ایسا کام کرا کہ سلسلۃ من الذہب، سونے کے کنڈی میں کنڈی ڈال کے جو آپ ہاتھ میں کوئی ایک زنجیر ڈال لیتے ہیں وہ اتنی مہنگی نہیں جتنی امام بخاری کی ایک ایک سند مہنگی ہے۔ اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، اقوال، اعمال، لیل نہار، آپ کا اٹھنا بیٹھنا پینا کھانا، جب دنیا عقل کے گھوڑے دوڑا رہی تھی، عقل کے گھوڑے دوڑا رہی تھی اور یہ سوچ رہی تھی معاذ اللہ، میں بیان نہیں کر سکتا، مائیں بہنیں بیٹے بچے بیٹھے ہیں کہ جب صرف فکری رائے لے کے اپنی سوچ تک لوگوں کو آپشن دیے جا رہے تھے کہ ضروریات زندگی کو حل کیسے کیا جائے۔ میں انشاءاللہ تفصیل سے بات اگلی ملاقات میں کروں گا، زندگی رہی تو امام صاحب نے ہر مسئلے کے اوپر یا قرآن کی آیت یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت یا میرے نبی کے یاروں کا کوئی عمل یا اس کے اوپر کوئی آثار پیش کر کے بتایا کہ سوچنا ہے تو کتاب اللہ میں سوچیے، فکر کرنی ہے تو احادیث رسول میں غور و خوض کیجئے، پڑھنا ہے تو میرے نبی کے یاروں کی زندگی کو پڑھیے، وفائیں دیکھنی ہے تو پیمبر کے یارانے کی دیکھیے، اور اگر حیائیں دیکھنی ہے تو میرے نبی کے گھرانے کی دیکھیے۔ کیا ہیں یہ لوگ، کیسے تھے یہ لوگ، پڑھ کے مل کے جڑ کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تھے عقل مند جنہوں نے عقل کا وہ استعمال کیا جس رب نے عقل دی ہے، اس کے خلاف استعمال نہیں کیا۔ حضرات 92 نمبر پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 92 پہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، خود بھی سچا اور سچوں کی تصدیق کرنے والا، سچ بولا سچے کی تصدیق کی، حق بولا حق کی تصدیق کی۔ ابو جہل جیسے بھی ابو الحکم بن کے سامنے آ کر کے کھڑے ہو گئے، مگر جواب میں کیا کہا، کہنے والا کون ہے؟ کہا وہی تیرا یار جس کا کلمہ پڑھا ہے، کہا اس سے بھی بڑی بڑی باتوں کی تصدیق کری ہے۔ رب نے کہا جا تو سچا، جس کی تصدیق کر رہا ہے وہ بھی سچا، آج کے بعد تو اکیلا ابو بکر نہیں، پوری دنیا جو مرضی چاہے ابو جہل سامنے کھڑے ہو جائیں، ابو بکر صدیق کہلائے گا۔ حضرات اللہ تعالیٰ نے یہ جو پروٹوکول دیے ہیں، ان میں 92 کے اوپر اللہ لفظ بولتے ہیں اولئک ھم المتقون، جاؤ تقوی کا معیار ڈھونڈو، سارے متقی مل جائیں، ایک صدیق کے اس فیصلے کے اوپر اور صداقت اور تصدیق کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرات 93 پہ اولئک اصحاب الجنہ، یہ سورۃ الاحقاف ہے، اوپر جو تھی وہ سورہ غافر تھی۔ اللہ مالک الملک فرماتے ہیں 94 نمبر پہ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 16 میں اولئک الذین نتقبل عنہم،
تو کہتا ہے قبول نہیں ہوگا، اللہ کہتے ہیں ہم نے قبول کر لیا۔ احسن ما عملو، جو ان کے عمل میں حسن تھا 95، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اجتہادی طور پہ ان سے کوئی کمی بیشی غلطی ہوئی بھی تو ہم تجاوز کریں گے۔ اور 96 نمبر پہ فی اصحاب الجنہ، یہ جنتوں میں ہیں۔ 97 نمبر پہ اللہ کہتے ہیں وعد الصدق، یہ سچائی کا سچا صادق کا وعدہ ہے، الذی کانوا یوعدون، جو ان سے وعدہ کیا گیا ہم نے پورا کرنا، اور رب کے وعدے کبھی جھوٹے نہیں ہوتے، اللہ کا وعدہ سچا۔ اللہ تعالیٰ 98 نمبر پہ کہتے ہیں اولئک هم الراشدون، یہ سورۃ الحجرات آیت نمبر 7 ہے۔ 99 نمبر پہ پروٹوکول لگ رہا ہے اولئک هم الصادقون، حجرات کی آیت 15 ہے۔ اللہ 100 نمبر پہ 100% پورا 100 نمبر تو کہتا ہے دور کر دیا جائے، قریب نہ ہونا، پڑھنا نہ، دیکھنا نہ، زندگی نہ، اللہ کہتے ہیں اولئک المقربون، اولئک المقربون، یہ تو جو قریب ہوئے تھے، ہماری چاہت ہے کہ یہ ہمارے قریب قریب رہیں، ہم نے ان کو اپنے قریب کرا ہے۔ تیرا مقرب، تیرا ہم نوالا، ہم پیالہ، ہم ماکل، ہم مشرب، ہم خیال، ہم لباس، تو اس کو عزت دے۔ جو رب کا مقرب، جو نبیوں کا مقرب، جو صدیقین کا مقرب، جو شہداء کا مقرب، اس کا کوئی ویلیو اور عزت اور آبرو ہی نہیں ہے۔ اللہ 101 نمبر پہ کہتے ہیں اولئک اعظم الدرجہ، ساری دنیا کے گریڈ مل جائیں تو ہم نے نبی کے جو ایک یار کو درجہ دینا ہے وہ اعظم، وہ سب سے اوپر ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ سورۃ الحدید میں کہہ رہے ہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، انہوں نے جو رب کے رستے میں دے دیا، جو لڑکے دکھا دیے، تم کہاں لڑو گے؟ تم کیا دو گے؟ آج کروڑوں میں سے کوئی لاکھ نکال دو گے، بڑی بات ہے۔ ان کے گھر میں اگر ایک سوئی تھی تو وہ بھی مانگی گئی تو لا کر کے دے دیا، غربت میں دیا۔ انہوں نے جس جو کو مٹھی بھر کے لا کر کے دے دیا، تم احد پہاڑ کے 8 کلومیٹر اوپر زمین کے اتنا ہی گہرا کھود کر کے اتنا وزن کر کے سونا بھی دے دو تو ہم پھر بھی ان کے مٹھی بھر جو کا، ان کے تقوی، پرہیزگاری اور غربت میں دینے پہ ان کا اجر زیادہ دیں گے جتنا تم احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر کے بھی اجر نہیں لے سکتے۔ اللہ رب العزت ان کا پروٹوکول لگا رہے ہیں۔ 102 نمبر پہ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ اللہ اور اس کے سارے رسولوں کو ماننے والے، الحدید 19 ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں اولئک هم الصدیقون، انہوں نے ہر نبی کی تصدیق کی ہے، اس وجہ سے ہر میرے نبی کا یار بھی صدیق ہے۔ خاص صداقت جناب ابو بکر کے لیے، لیکن تصدیق کر کے پہلے انبیاء کی، اولئک هم الصدیقون، انبیاء کو لے لے تب بھی۔ 103 نمبر پروٹوکول والشہداء عند ربہم، یہ دنیا کے گواہ، یہ شہادتوں کے گواہ، یہ جنگوں کے گواہ، یہ زخموں کے گواہ، یہ سانس جو ہے وہ اکھڑتے ہوئے، لمحات میں تڑپتے ہوئے ان موقعوں کے گواہ، یہ بہتے ہوئے خون کے گواہ، یہ حق و باطل کی رزم کے گواہ۔ تم کہتے ہو کہ کچھ بھی نہیں، اللہ ان کی گواہیوں کو لے رہے ہیں۔ اللہ 104 نمبر پہ کہتے ہیں لہم اجرہم، 105واں پروٹوکول، وَنُورُهُمْ، ان کا نور، ان کی روشنی تو اندھیرے میں پھینک۔ اللہ کہتے ہیں جہاں جہاں سے میرے نبی کا یار گزرے گا میں آگے آگے ان کے نور اور روشنیاں چلا کے پروٹوکول میں وہ دوں گا کہ جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضرات 106 نمبر پہ پروٹوکول لگ رہا ہے اولئک هم الصادقون۔ یہ صداقت کو ذکر کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو تذکرے کرے ہیں وہ للفقراء المہاجرین، ان میں کوئی اور نہیں ہے، بائی نیم میرے نبی کے فقیر مہاجر، الذین اخرجوا من دیارہم، گھروں سے دین کی وجہ سے نکالے گئے میرے نبی کے یار، واموالہم، جن کے مال چھین لیے گئے، منڈیاں اور کاروبار جو ہے وہ تہس نہس اور برباد کر دیے گئے۔ یہ نکلے تو کیوں نکلے؟ یبتغون فضلا من اللہ، یہ تیرے رب کے فضل کے لیے، ورضوانا، رب کی رضامندی کے لیے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد اور نصرت کے لیے نکلے تھے۔ ان کے بارے میں اگر کوئی بندہ اٹھ کر کے بات کرے، اس کی بات اپنی جگہ، لیکن میں رحمان کے قربان جاؤں اس پروٹوکول پہ جو قرآن میں اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیا، اور مالک کہتے ہیں کہ یہی حقیقی طور پہ دل سے سچے تھے۔ اور 107 نمبر پروٹوکول لگ رہا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ان کے خلاف بولنے والوں سے کبھی پوچھئے گا، کبھی آپ نے کسی کو اپنی آدھی
مربع زمین تو بڑی دور کی بات ہے، آدھا کسی کلمہ پڑھنے والے کو، حالات کے مارے ہوئے کو، آئے ہوئے کو آدھا مرلہ کبھی زمین دے کے دیکھی؟ کبھی اپنے گھر میں شاہانہ ماحول دیکھ کے ہاف یا ایک پورشن اس کو کبھی دے کے دیکھا؟ کبھی رشتے کی بات چلی تو صرف کلمے کی بیس پہ تو نے رشتہ کر کے دیکھا؟ یہ کون تھے؟ یؤثرون علی انفسہم، صحیح البخاری، رگڑ کے رکھ دیا امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ ان کے خلاف زبانیں کھولنے والوں کو۔ عبد الرحمن ابن عوف آئے اور ایک پوٹلی لے کے آئے۔ امیر غریب ہو جائے اور اسے کوئی رشتہ دے دے، بہت کم دیکھا ہے میں نے۔ آتے ہی محبوب نے ہاتھ پکڑایا جناب سعد ابن ربیع کے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے، ہاتھ پکڑ کے سیدھے گھر لے گئے، کہنے لگے یہ دو میری بیویاں ہیں، ذرا چیک کرو، ان میں سے جو تمہیں پسند آئے میں طلاق دوں، تم اپنے نکاح میں لے آؤ۔ ایسا اثار، ایسی قربانی لا، بکرے چھترے اونٹ وچھے تو میں نے کرتے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، کبھی یہ قربانی بھی دے۔ اور آگے سے میرے نبی کی تربیت کا استغنا دیکھ، پیشکش کی انتہا دیکھ۔ کہا لا بارک اللہ فی اہلک، اللہ تیرے اہل و عیال میں برکت دے، میں کوئی بندوبست کر لوں گا۔ ہاتھ پکڑا دنیا کی سب سے مہنگی اور مبارک وادی، وادی عقیق میں لے کے کہنے لگے یہ جتنی کھیتیں ہیں میری ہیں، وہ جتنے مزرے ہیں میرے ہیں، وہ جتنے باغات ہیں یہ بھی میرے ہیں، ان میں سے جو فصل تمہیں اچھی لگتی ہے، جو پورشن اچھا لگتا ہے، جو سائڈ اچھی لگتی ہے، آدھی تیری آدھی میری، بھائی جو بنایا ہے محبوب۔ مگر استغنا اور تربیت کی پیشکش، کہنے لگے لا بارک اللہ فیک دلنی علی سوق المدینہ، رب تیری کھجور میں، تیری تمور میں، تیرے کھیت میں، تیرے مزروں میں، اللہ تعالیٰ تیری کھیتی باڑی میں، اللہ زمینوں میں، تیری پراپرٹی میں برکت سے نوازے۔ میں تاجر آدمی ہوں، پوٹلی پنیر کی میرے کندھے پہ ہے، مجھے مدینے کی منڈی تک ذرا رہنمائی کر دے، رستہ بتا دے، مجھے اس کا پتہ نہیں، نیا آیا ہوں، میں اپنا کاروبار چلا لوں گا۔ اور یہ ایک دوسرے پہ قربانیاں دینے والے، ایثار کرنے والے، ایسی مثال لانا۔ اللہ کہتے ہیں وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، ہر بندے کے دل میں کہیں نہ کہیں بخیلی ہوتی ہے، پر میرے نبی کے یار بخیل نہیں تھے۔ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی ہیں کامیابیوں والے۔ دنیا نے بڑا کچھ کہا، میرے رب نے اگلا پروٹوکول دیا، 108 نمبر، اولئک فی جنات مکرمون، ہم جنتوں میں بڑی عزت سے رکھیں گے۔ بس اوقات کسی کو اپنے گھر میں رکھا تو جاتا ہے، مگر عزت نہیں ہوتی، توجہ نہیں ہوتی، پرواہ نہیں ہوتی۔ اگر میں جنت میں ان کے لیے جو پروٹوکولز ہیں کبھی وہ لگا دوں نا، صرف آخری صورت جو ہم جمعے کے دن دوسری رکعت میں پڑھتے ہیں، وہاں جو رب نے پروٹوکول لگائے ہیں، کمال لگائے ہیں۔ اہل جہنم کا ذکر کیا ہے تو بڑا دردناک کیا ہے، لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع ووجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ۔ اتنے پروٹوکول۔ مالک کہتے ہیں میری خطابت وہاں ختم ہو جائے گی، اس دنیا کے سارے فصیح و بلیغ مل جائیں جو اللہ نے اس جملے میں کہا ہے وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ، ساری دنیا کے پھول، پھولوں کی پتیاں، ان کے اندر پانی، ان کے عرق، ان کی خوشبوئیں، ان کی تراوتیں، ان کی نزاکتیں، اور ان کے اندر جو جو بھی نرم پن ہے وہ اکٹھے کر لیے جائیں، اور جس طرح وہ کھلیں اور رنگ دکھائیں، یہ سارے رنگ کسی مصور کو دے کر کے وہ رنگ کھلوا دیں۔ میرے اللہ کہتے ہیں میرے نبی کے یارانے اور گھرانے کے چہروں پہ جو نور اور جو رونق اور جو بہا اور جو ملائم پن ہوگا وہ شاید تمہیں پتہ ہی نہیں۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ، کیوں ہوگا یہ؟ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ، محنت کر کے مزدوری کر کے شام کو جب مزدوری ملتی ہے نا تو ایک چہرے پہ رونق ہوتی ہے، چہرے پہ رونق ہوتی ہے۔ میں نے ایک دن ایک دوست آئے، ان سے بات کری کہ یہ کام کرنا ہے، تو کہنے لگے جی اتنی مزدوری ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھیج دیں۔ جو آئے نا تو باپ بیٹا تھے، باپ بہت بوڑھا تھا اور بچہ بہت ہی چھوٹا تھا، دونوں کو کام کرتے دیکھ کر کے ترس آیا۔ بہرحال ان کی ڈیوٹی سے یا مزدوری سے ان کو ڈبل جب دیا تو آپ یقین کریں ان کا جھکنا، ان کا بچھنا، چہرے پہ خوشی، ان کی محبت، ان کے پیار،
کو دیکھ کے مجھے وہ آیت اور پروٹوکول یاد آ گیا جب رب دیں گے وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً، کوئی شور نہیں، کوئی غل نہیں، کوئی جھڑک نہیں، کوئی سختی نہیں، کوئی واہ ویلا نہیں، کوئی ہلا گلا نہیں. لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ، چشمے. تجھے مجھے جو گھر ملے ان میں چشمے نہیں ہیں، اور اگر ہم نے بنائے ہیں تو آرٹیفیشل ہیں، قدرتی نہیں ہیں. تیرے رب کے لگائے ہوئے چشمے. فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ. پورا قرآن اس انداز میں صحابہ کے پروٹوکول کے لیے بھرا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں 109واں پروٹوکول لگاتے ہیں. فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا. یہ رشد و ہدایت کے سرچشمے، عین رشد و ہدایت متلاشی. اور 110 نمبر پر پروٹوکول لگا رہے ہیں، 10 اور کی 10 اولئک اصحاب المیمنہ. تو انہیں بائیں ہاتھ کی جماعت ثابت کرنے میں پوری زندگی ضائع کر بیٹھا ہے. میں کہتا ہوں یہ دائیں بازو کی جماعت ہے، یہ دائیں طرف والے ہیں، یہ سچ والے ہیں، یہ حق والے ہیں. اللہ تعالیٰ 111واں پروٹوکول، اور میں یہیں پہ بس کر رہا ہوں. نبی کے یاروں کے 111 پروٹوکولز قرآن میں پڑھے تو بڑے ہیں، لیکن یاراں دی گل کردے کردے کتنے تک جائیے. عقل مند کے لیے ایک بھی کافی ہے، ماننے والے کے لیے. ہاں جی، کہنے والے نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، آنکھ اگر بند ہو تو دن بھی رات ہے. قصور کیا ہے بھلا اس میں؟ آفتاب کا سورج تو چڑھا ہوا ہے. میرے نبی کا سورج سراجم منیرہ، یہ میرے نبی کے یارانوں کی کرنیں اور گھرانوں کی روشنی اندھے کو بھی نظر آ گئی. لیکن شاعر کہتا ہے کیا کروں اس عقل کے اندھے کا، دل کے اندھے کا، جس بیچارے کو اپنے یاروں کی یاری تو نظر آئی. خود ٹیچر بنا تو اس کو اپنا رزلٹ 100% نظر آیا، اور جب رب نے نبی کو معلم بنا کے بھیجا تو اس نے نبی کو فیل کر کے صرف 4 پاس کروائے 1.25 لاکھ میں سے. 1.25 لاکھ میں سے صرف 4 پاس. نکالیے کہ ذرا 1.25 لاکھ میں سے یہ ریشو کیا بنتی ہے. کیسا ناکام معلم اور استاد ثابت کیا. اور اللہ کہیں کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب پڑھانے والے معلم، حکمت سے اور صفائیاں کرنے والے، نفس کو پاکیزہ کرنے والے. خیر 111واں پروٹوکول سنیے. اللہ کہتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ. ساری دنیا پہلی لے آؤ، بعد والی لے آؤ، جو آنی ہے قیامت تک وہ لے آؤ، بنی نوع انسان سارے لے آؤ، مخلوقات لے آؤ، فرشتے لے آؤ، بریت آؤ جتنا لانا ہے. خیر البریہ، میرے نبی کا یارانہ اور گھرانہ ان سے بڑھ کر کے کوئی اچھا، خیر اور عمدہ اور افضل ہو ہی نہیں سکتا. کیسا فل اسٹاپ ہے، کیسا وقفہ ہے، کیسی بریک ہے. تیرے رب نے تیرے نبی کے یاروں کو خیر البریہ، اور تیری میری ساری زندگی ایک ہی کوشش رہی ہے کہ تحریر میں بھی ان کو گھٹیا ثابت کریں، تقریر میں بھی گھٹیا ثابت کریں، بیان میں بھی ان کے خلاف، اخبارات میں بھی ان کے خلاف، سوشل میڈیا پہ آئیں تو ان کو گھٹیا ثابت کریں، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا پہ آئیں تو انہی کی واٹ لگائیں کہ جن کو قرآن گواہیاں دے رہا ہے اور بول بول کے کہہ رہا ہے، اور 14 صدیوں سے پچ پہ کھڑا ہو کے ان کی صداقتوں، ان کی عظمتوں، ان کی وفاؤں، ان کے حیا، ان کے تعلق، ان کا جو ہے وہ کتاب اللہ کے ساتھ ایک رابطہ، علمی دنیا، ان کی پاکیزگیاں، ان کی صفائیاں. اللہ کہتے ہیں اولئک ھم خیر البریہ. انصار کا ذکر تھوڑا سا میں یہاں یہ بھی ذکر کر دوں. مہاجرین کا ذکر ہوا تھا، اللہ نے پروٹوکول لگاتے ہوئے کہا انصار کا والذین تبوؤا الدار، میرے نبی کے وہ یار جنہوں نے اپنے یاروں کو اور نبی کے یاروں کو گھر بار دے دیے. تبوؤا الدار. جناب میں باہر سے آیا ہوا ہوں، مجھے فیصل آباد میں آپ کوئی اپنا پروٹوکول لگاتے ہوئے گھر تو دے دیں، ساری خدمات سامنے رکھ کے ممکن ہی نہیں ہے. سر جی زندگیاں صرف کر دیں، ایک مرلے پہ دل گھبراتا ہے. پتہ کریں، باتیں کرتے ہو وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے. تبوؤا الدار. قرآن کہہ رہا ہے
انہوں نے ایسا پروٹوکول دیا، مدینے میں ایک بھی خیمہ نہیں لگا، سارے مہاجرین کو ان کے گھروں میں جگہ ملی، انصار کے گھروں میں، جس چھت کے نیچے تھے اسی چھت کے نیچے، جس بستر پہ لیٹتے تھے ویسا بستر ملا، اور جو خود کھانا کھاتے تھے وہ کھانے دیے، جو خود لباس پہنتے تھے وہ ان کو پہنائے، بلکہ ان سے اچھا کر کے دکھایا، اور اپنے عزیز و اقارب میں سارا کچھ کر کے۔ قرآن کہتا ہے والذین تبوؤا الدار، انہوں نے جگہ دی۔ حالانکہ اکثر اور کیا ہوتا ہے، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، یہ شکوہ نہیں ہے، محبت ہے، ذکر کرنے لگا ہوں۔ میاں چنو کے اندر وائیں صاحب کا بڑا چرچا تھا، تو میں نے اہل میاں چنو سے ایک سوال کیا کہ جناب سنائیں کیا حال ہے آپ کی سیاست کا؟ کہتے یار لوکل طور پہ ہم سارے فیل ہیں، باہروں جڑا ہوں وہ چڑھ جاندہ ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے ہیں وائیں باہروں آ کے ویکھ لو، چودھری بڑے چھایا ہے۔ مجھے احساس کمتری کا تھوڑا سا احساس ہوا کہ یہ لوگ بیچارے پریشان ہیں کہ ہمارا علاقہ، ہمارے ووٹ، ہمارے لوگ باہر سے آنے والے ان کو زیادہ عزت دیتے ہیں۔ میں نے ڈاکٹروں سے پوچھا، وہی کہنے لگے جی جڑے 4-5 مشہور نے کوئی بھی اتوں کا نہیں ہے۔ کرتے کرتے میں آ گیا شہر بھر کی سینکڑوں مساجد کی طرف۔ میں نے پوچھا کہ وہ کی صورتحال ہے؟ کہتے جی وہ بھی جڑے باہروں آئے نے انہوں کا ہی نانو ہے۔ اب لوکل بندہ محنت نہ کرے، کام نہ کرے، سریکی لوگ صوبہ سریکستان کیوں چاہتے ہیں؟ خود محنت نہیں کرتے، بیچارے کام نہیں کرتے۔ پنجابی جاتے ہیں، جا کر کے پہاڑوں جیسے ٹیلوں کو آباد کرتے ہیں، پانی لگاتے ہیں، فصلیں بناتے ہیں، وہاں کی درب شرب اور جو اضافی بوٹیاں ہیں زندگیاں صرف کر دیتے ہیں، اور جب وہ کھیت کے قابل ہوتی ہیں اور فصل نکلتی ہے تو پھر بیٹھ کے روتے ہیں جی باہروں آن کے کوس بیٹھی ہے، فصلاں لے گئے اسی ویلے دے ویلے ایک کھاندے پیندے تھے اسی۔ یہ قدرتی ایک پروفیشنل بھی ہوتا ہے، علاقائی بھی ہوتا ہے۔ شہر فیصل آباد کے اندر مجھے نہیں یاد کبھی کسی ساتھی کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہوئی ہو، لیکن جب بھی پوچھ لیں یہ باہروں آن کے 2-4 منڈے چڑھ گئے نے، اسی اتنے رہ کے محنتاں کر کے سارا کچھ۔ وہ بھائی یہ چیزیں کسی کام کی نہیں ہوتی۔ کون باہر سے ہے کون اندر سے ہے، اگر رب سر بلند نہ کرے تو بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ کسی کے 4 ہاتھ یا 4 ٹانگیں نہیں ہوتی، کسی کے 2 سر یا 4 دل میں دھڑکتے ہوئے دل نہیں ہوتے، کسی کا دماغ اور بھیجا وافر نہیں ہوتا۔ خوشی سے قبول کرنا سیکھ، جیسے نبی کے یاروں نے، انصار نے قبول کر کے دکھایا۔ اللہ کہتے ہیں ان لوگوں نے صرف لوگوں کو ہی جگہ نہیں دی تھی، والایمان، پتہ ہے ایمان کو جگہ دینا کتنا مشکل تھا۔ ہاتھ میں انگارہ لینا آسان تھا، اور پیغمبر کو بلا کے پوری دنیا کی دشمنی نہیں لی، عرب کے 12 قبیلوں کی دشمنی نہیں لی، جنگ احزاب میں سارے اکٹھے نہیں ہو گئے۔ قرآن نہیں کہتا کہ کلیجے منہ کو آنے لگے تھے، اور بچے اور عورتوں کے جو حالات تھے، دشمن چڑھا ہوا ہو اور آپ کے گھر کا، محلے کا، گلی کا گھیرا لیا ہوا ہو، اسلحہ تانا ہوا ہو، اور جتنی ورائٹیاں وہ بھی موجود ہوں، اور آپ جو ہے وہ دشمن کے نشانے کے دھانے پہ ہوں۔ آسان ہے ایمان کو جگہ دینا؟ اللہ کہتے ہیں انہوں نے ایمان کو بھی جگہ دی۔ من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، ان کی بڑی چاہت ہوتی تھی، نفرت نہیں، مجبور ہو کے نہیں، کہتے تھے یار لوگ ہجرت کر کے آ جائیں۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، ان کو جو ملا ہے ان کے دل میں معمولی سی خلش بھی نہیں تھی۔ پھر اللہ نے کہا ہے ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود نقصان اٹھا لیے ہیں مگر دوسروں کو ترجیح دی ہے۔ یہ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 9 ایسے ہی نہیں بن گئی۔ دوستو اس لیے ان لوگوں سے پیار کرنا سیکھیں، اپنے بچوں کو پیار سکھائیں۔ ان کے ٹائٹل کتاب اللہ میں نے صرف 111 چنے ہیں، وگرنہ کتاب بھری پڑی ہے۔ اللہ کی نظروں میں مسلمون بھی، مومنون بھی، مہاجرون بھی، انصار بھی، مفلحون بھی، محتدون بھی، متقون بھی، فائزون بھی، وارثون بھی، سابقون بھی، اولون بھی، طیبون بھی، اور اللہ ان کو راشدون، الصادقون، الصدیقون، اور اسی طرح مکرمون بولیں، اور میں کچھ اور بولیں۔ اللہ ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات، مردوں اور عورتوں کا، نبی کے یاروں کا اور نبی کے یارانے اور گھرانے کا تذکرہ کر کے ان کے نماز کا، ان کے روزوں کا، ان کے زکوٰۃ کا، ان کے صدقات کا، ان کی صداقتوں کا، ان کی عزت کا، اور اپنی جو ہے وہ جان اور مال اور آبرو کی حفاظتوں کے تذکرے کریں۔ اور آپ اور میں اٹھ کے اوپر کیچڑ اچھالیں تو چاند پہ تھوکنے والا ہمیشہ اس بات کو کبھی نہ کبھی تو مانے گا کہ چاند تک تھوک نہیں جاتی، کہیں نہ کہیں اس کے چھینٹے کچھ نہ کچھ اپنے پہ پڑتے ہیں۔ میرا ایمان ہے اللہ انہی کے ساتھ زندہ رکھ،
موت آئے تو انہی کے ساتھ، اللہ اگر قبر میں زیارت رکھی ہے تو انہی کی، اللہ نشر حشر میں معیت رکھی ہے تو انہی کی، اللہ میں انہی جنتوں میں اپنے لیے اور اپنے دوستوں بہنوں بھائیوں بیٹے بچوں کے لیے وہی مانگتا ہوں جو ان لوگوں کے لیے تو نے پروٹوکولز دیے ہیں۔ اللہ ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے لیکن اپنی جان سے بڑھ کے عزتوں سے بڑھ کے ان کا دفاع کرنے والے ہیں۔ اللہ انہی کی خاطر جیتے ہیں، اسی پہ مرتے ہیں۔ اللہ خاتمہ بالایمان فرمانا، دنیا کے فتنوں اور آزمائشوں سے محفوظ فرمانا۔ اللہ مجھے، میری نسل کو، میری ذریت کو، میری آل کو، میری اولاد کو، اللہ میرے شاگردوں کو، میرے بچوں کو، الہ العالمین مقتدیوں کو اور ان لوگوں کو کہ جن کا ایمان سے اور اصل سے وفا ہے، اللہ تھوڑا بہت بھی ان کے دل میں کلمے کی جو ہے وہ تعلق داری ہے تو اللہ نبی کے یاروں کا یار بنا کے رکھنا، ہمیں کبھی ان کی دشمنی کی طرف نہ بڑھنے دینا۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی کوئی ایسی آزمائش نہیں جو نبی کے یارانے اور گھرانے پہ نہیں ڈالی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ نے میرے محبوب کو 3 بیٹے عطا کر کے واپس لیے، 4 بیٹیاں دے کے زندگی میں 3 واپس لی۔ میرے محبوب کی 2 بیویاں آپ کی زندگی میں گئیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سینکڑوں یار اور اکیلے آپ کے مدرسے کے 70 حفاظ اور قاری بیر معونہ پہ شہید کر دیے گئے۔ حضرات، مالی مشکلیں آئیں کہ نبی کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا اور مہمان گھر میں ہے مگر دینے کو کچھ نہیں ہے۔ آزمائش در آزمائش، یہاں تلک کہ مورخین کو لکھنا پڑا۔ لوگوں نے سند کی بیس پہ انکار کیا، لیکن معذرت کروں گا، ہر جگہ ہر معاملے میں صرف سند جو ہے اسی کو دیکھنا ہی کافی نہیں ہوتا۔ اگر فطرتی طور پہ آج کے دور میں بھی دیکھیں، جب کمر درد کرنے لگے، انسان بھوکا ہو اور اس کے جو مورے ہیں وہ خالی ہونے والے ہوں، تو کتنے لوگ ہیں جو اپنا پیٹ باندھتے ہیں، کمر باندھتے ہیں۔ خواتین کو میں نے دیکھا ہے، پیٹ کی درد میں نے دیکھا ہے، بیلٹ لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو میرے محبوب کی وہ محنت، وہ خندق کو کھودنا، وہ بیلٹ لگائے ہونے، وہ پتھر باندھ کے کمر کسی ہوئی، یہ ساری کیفیت میرے محبوب پہ گزری۔ میں نے کوشش کی کہ کوئی ایک حوالہ ملے کہ میرے محبوب نے مشکل حالات میں رب کے شکوے کیے ہوں، شکوے نہیں کیے، شکر کیا ہے، مکہ فتح ہو رہا ہے، کھانے کو میرے محبوب کو تازی فریش روٹی نہیں ملی، خشک ٹکڑے پانی میں بھگو کے کھا کے بھی رب کی تعریف کی ہے۔ اگر ایسے حالات آج پاکستان پہ ہیں، وطن عزیز پہ ہیں، غربت ہے، مہنگائی ہے، تو آزمائش کا بھی مقابلہ کریں، اللہ آزما رہے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑا اقتناء کی طرف، میانہ روی کی طرف، اعتدال کی طرف، اپنی چادر دیکھ کے بجٹ بنانے کی طرف۔ شادی کوئی لے لے، کیا ضروری ہے کہ میں 5000 بندہ ہی بلاؤں، میں 3000 کو بلاؤں، میں کھانے کے اوپر پر ہیڈ اتنا لگا کے؟ کیا اتنا ممکن نہیں کہ میں سادگی سے، جیسے پیغمبر نے اپنی بیٹی روانہ کی تھی، بیٹی کو روانہ کرتے ہوئے 2-4 دوست احباب بلا کے کہہ دوں کہ بھائی ناراض نہ ہونا، میں نے ادھار اٹھانے سے بہتر اور رب کا شکوہ اور بعد میں پھنسنے سے کہیں بہتر سمجھا ہے کہ جتنی میری حیثیت اور اوقات ہے میں اتنے میں چلوں۔ اللہ نے اگر مجھے وافر دیا ہے، میں ابھی آج بیان سن رہا تھا ایک سجادہ نشین کا کہ یار 6-6 لاکھ کی قبر پہ چادر چڑھا رہے ہو۔ بزرگوں نے تو 1-2 چادروں میں وقت گزار دیا تھا، ہزاروں کی دیگیں چڑھا رہے اور وہ 10-10 دن کے بعد انہیں کہیں لقمہ ملتا تھا۔ تو ایسے کیوں نہیں کرتے کہ اپنے محلے میں، گلی میں غریبوں کو کچھ ان کو دے کے اپنے اللہ کے دیے میں سے ان کو بھی شریک کر لیں۔ ان کے اوپر پتہ نہیں 6 لاکھ کی کتنی چادریں آ جائیں گی، کتنے کپڑے، کتنی ملبوسات، ان کو کہیں روانہ کر دو، وہ اپنے پیا گھر روانہ ہو جائیں۔ تو میرے پیغمبر نے تو دین میں سب کچھ سکھایا تھا اور نبی کے یاروں نے اس پہ عمل کر کے دکھایا تھا، لہٰذا
جتنا ہم رونا روتے ہیں اتنے حالات برے نہیں ہیں. صبر، تحمل اور اللہ کے ساتھ شکر کے معاملے کے ساتھ بڑھیں تو انشاءاللہ یہ سب چیزیں آسانی کے ساتھ جو ہے وہ گزر جائیں گی. آندھیاں چلتی ہیں، عقل مند لوگ اس میں بیٹھ جاتے ہیں. یہ ایک سوال تھا جس کا میں نے جواب دیا ہے. اچھے اور برے خواب کا آنا حقیقت ہو سکتا ہے. جی، خواب 3 طرح کے ہیں. ایک نبوت کا حصہ ہے جو آپ کو وارننگ دیتے ہیں، پیشگی، اور ایک وہ ہیں جو ہماری روزمرہ کی سوچ اور فکریں ہوتی ہیں، جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اس کے مطابق خواب آ جاتے ہیں. اور ایک ہے شیطانی حملے ہوتے ہیں. تو یہ برے خواب جتنے بھی ہیں یہ شیطانی حملے ہوتے ہیں، اٹیک ہوتے ہیں. فوری بیان مت کیجئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی غلط آدمی سے اس کی تعبیر مت پوچھیے. خواب تب تک خواب ہے، پرندے کی ٹانگ پہ ہے، وہ ایک جگہ نہیں رہے گا. آیا ہے یاد ہوگا، بھول جائے گا. لیکن اگر آپ نے پوچھ کے تعبیر کروا لی تو پھر وہ فکس ہو جائے گا اور ذہن میں بیٹھ جائے گا. نفسیاتی طور پہ شاید آپ کے ساتھ وہ ہو جائے، کیونکہ بندہ جو سوچ لیتا ہے جب ڈرتے ہوئے باہر نکلتا ہے کہ میری کہیں بائک آج جو ہے وہ سلپ نہیں ہو جائے تو وہ سلپ ہو بھی جاتا ہے، کہیں حادثہ نہیں ہو جائے تو حادثہ ہو بھی جاتا ہے. تو اس لیے خوابوں کا حقیقت کے ساتھ تعلق ہے، مگر ایک خاص لیول پہ. اور جھوٹے سچے خواب بھی بیان مت کیا کریں، قیامت کے دن آزمائش ہوگی. آج ایک پروگرام ہے بعد نماز مغرب مرکزی جامع مسجد 209 کی، وہاں پہ ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ عنہ کا درس ہوگا. اسے سنیے گا. اہل علم کی مجلس میں بیٹھنا یقیناً علم میں اضافہ، جسمانی روحانی ٹیوننگ ہوتی ہے. میں اللہ سے خواستگار ہوں کہ اللہ میرے جتنے بھی دوست احباب رشتہ دار اور وطن عزیز کے جتنے بھی باسی دنیا بھر کے بیمار لوگ ہیں، اللہ سب کو شفائیں عطا فرما. اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء اللہ یغادر سقما. اللہ بڑی ساری بیٹیوں نے کہا ہے کہ رشتے نہیں ہو رہے، دعا کر دیجئے. اللہ ان کی معاونت فرما. اللہ والدین کی معاونت فرما جن کے بچے جوان ہیں. اللہ کافی سارے والدین نے ریکویسٹ کی ہے کہ بچے نافرمان ہیں، دعا کروا دیجئے. اللہ ان بچوں کو حیا عطا فرما، والدین کی نافرمانیوں سے بچا. اللہ ان کی عزت اور آبرو کا اگر جنازہ گھر ہی سے بچوں کے ہاتھوں سے اٹھے تو دنیا کا بدترین جنازہ ہوتا ہے. اللہ ان سفید بالوں کی، ان کی عزت اور آبرو عرش بری پہ تو کرتا ہے، زمین پہ ہمیں کرنے کی سکھا. اللہ میرے وطن عزیز پہ دن مشکل ضرور ہیں لیکن مشکلیں ٹل جایا کرتی ہیں، کیونکہ مشکل کشا تو ہے. ہمارا رابطہ تجھ سے ہے، ہمارا آسرا تو ہے. اللہ ہماری مدد فرما. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.